بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آج جمعہ کا اس مبارک دن میں کہ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی۔ آپ لوگ اسے ضرور غور سے سنیں، کیونکہ قیامت آنا تو سب لوگ جانتے کہ قیامت آئے گی، مگر کس طرح آئے گی، کیسے آئے گی، یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، اور میں آپ لوگوں کو آج اسی موضوع پہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ اسے ضرور دیکھیں گے اور آگے ضرور بڑھائیں گے۔ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں آپ لوگ تو لائک سبسکرائب ضرور کریں گے۔ آئیے پہلے سنیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائے گی، یعنی قیامت کی جب نشانیاں پوری ہو جائے گی اور مسلمان کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکا یک اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کا نام ہے، پہلے سنیں۔ سور پھونکیں گے، پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور پھونکنے حضرت اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکلیں گے، پہلے سے جو لوگ دنیا سے کوچ کر چکے، جو قبر میں ہیں، ان کے لیے قیامت تو آئے گی مگر وہ قبر ہی سے نکلیں گے، قبر سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ یہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج نہایت تیز پر سر سے بہت قریب ہوگا۔ گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوئیں گے، یعنی دماغ کھولیں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بازو کے منہ سے باہر نکلیں گے، زبان نکل آئیں گے، پسینہ ایسے آئے گا کہ کسی انسان کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا اعمال ہوگا۔ 1000 برس، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا اور اس میں آدھا گز رہ جائے گا، اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے جو مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا مولا حضور رحمت عالم سرور انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کیا کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء آپ کے اپنے خلاف گواہی دیں گے، زمین کے جس حصے پر کوئی بھی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دیں گے، تیار ہو گئی، گواہی دینے تیار ہوگا،
نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار، نہ بیٹے باپ کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جا رہے ہیں۔ زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتے ہیں، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کسا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کو شفاعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں میرے دوستو، اگلا پارٹ کل بتائیں گے۔ میرے محترم دوستو اور عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں نے سنا قیامت کا کس طرح منظر ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، نہ انسان کا اولاد، نہ ماں باپ، نہ بیٹا، نہ دنیا دار۔ اور آج ہم دنیا میں رہ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ میرا اعضاء خود گواہی دے گا۔ آج ہمارے بھائی بہن، ماں بہنیں فالو کرتے ہیں تو بڑے بڑے ہیرو کو رسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہیرو اسے جانتا تک نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جسے وہ اس کے بارے میں کبھی گمان بھی وہ انسان نہیں کیا ہوگا، وہ ہیرو جس کا فین بنے رہتے آج ہماری ماں بہنیں، خاص کر کے ہماری نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں۔ سوچنے کی بات ہے میری بہنوں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فین نہیں بن رہے ہیں، اس نبی کے بتائے ہوئے ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا تعالیٰ عنہا کا پردہ اپنے اوپر نہیں لے رہے ہیں، تو آخرت میں کیسے آپ ان کے پاس جائیں گے؟ جس کی بیٹی 70 پیون لگا کے ایک سجدے کرے تو رات پوری گزر جائے، اس نبی کے پاس آپ کیسے جائیں گے بے حجاب جو پھرتے ہیں؟ اسلام میں بہت سے لوگ، یہ ہماری بہنیں یہ شکایت کرتی ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں آزاد نہیں کرتا، ہم بندھن میں بن چکے ہیں۔ اسلام میں جتنا عورتوں کا مقام دیا گیا اتنا مرد کا نہیں، بشرطے کہ ہر ایک کی ذمہ داری کے ساتھ ان کا مہیا کیا گیا ہے۔ اگر عورت کمانے کے لائق رہتے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آزاد کر دیتے، مگر عورت کمزور ہوتی ہے، ہمارے بہنیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو کمانے کا حکم دیا اور عورت کو گھر میں رہنے کا۔ ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں باہر جاؤں، فیشن میں رہوں، آپ سوچیں، آپ بتائیں کہ جو عورت باہر جا کر 10 مرد 10 گردہ میں خدمت کرے، اس کا کام کرے، کسی کا غلام بن کے، کسی کا کام کرنا سمجھے غلام ہی ہے، کسی کے ساتھ رہنا یا باڈی گارڈ کوئی بھی چیز میں، تو اس میں 10 مرد رہیں گے۔ کیا آپ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ آپ 10 مرد کے ساتھ گردہ میں رہیں، یا اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں ایک مرد کی خدمت کریں اور باعزت سے رہیں؟ اسلام تو ایک گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے باعزت، یعنی کہ یہ نہیں کہ پوری دنیا گھومے اور 1000 مردوں سے ملے اور 10 گردہ میں سب آپ کے دید کرے اور سرعام آپ کا بازار کھلم کھلا چلے۔ ایسا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو آزاد کر دیا ہے، مگر آپ خود کو اگر مغربی تہذیب میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ میرے ماں بہنوں، میری گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگ اسی بات کو سن کر ضرور عمل میں لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔